تو جناب یہاں میرے آج ذمے ہے بہت ہی ایک مقدس فریضہ بھی کہ ارشد شریف صاحب پاکستان کے پہلے بڑے صحافی ہیں جو شہید ہوئے، اور جنہوں نے واقعی جو کہتے ہیں نا کہ ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے، جن کو واقعی جن کے ہاتھ قلم ہوئے، تو آج مجھے یہ اعزاز مل رہا ہے کہ میں ان کے لیے ریسیٹیشن پڑھوں ان کے اعزاز میں۔ تو جناب ارشد شریف صاحب جو ہیں یہ 22 فروری 1973 کو نیوی کمانڈر محمد شریف کے ہاں کراچی میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے گریجویشن گولڈن کالج راولپنڈی سے کی، قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے پبلک ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کیا۔ 1993 میں انہوں نے فری لانس جرنلسٹ کی حیثیت سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ انہوں نے پھر ایم اے کی بعد جو ہے کل وقتی روزگار کا ذریعہ بنایا جرنلزم کو، لندن میں بھی قیام کیا اور وہاں انہوں نے ایم اے جرنل کی ڈگری دوبارہ لی۔ ارشد شریف کی پہلی نوکری انگریزی اخبار پلس میں تھی، وہ رپورٹر، کالم نگار اور مینیجنگ ایڈیٹر بھی رہے۔ 1999 میں انہوں نے دی نیوز کو جوائن کیا اور 2 سال بعد ڈیلی ڈان میں چلے گئے۔ ارشد شریف دفاع خارجہ امور میں رپورٹنگ کے باعث سمجھے جاتے تھے۔ یہ عام طور پر بڑی مشکل بیٹس ہوتی ہیں جس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے فاٹا کے علاقے کو آپریشن کے دوران کور کیا۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اس وقت یہ مشکل ترین کام تھا، لائف تھریٹس ہوتے تھے اور وہاں پہ لڑائی ہو رہی تھی، تو اس زمانے میں جو بھی وہاں جاتا تھا اس کے لیے یہ چیلنج تھا۔ پھر انہوں نے ان علاقوں کی کوریج کی جو جنگ زدہ علاقے سمجھے جاتے تھے۔ پھر انہوں نے لندن، پیرس اور اسٹراسبرگ میں بھی کام کیا۔ پھر انہوں نے آج نیوز جوائن کیا، دنیا نیوز میں بھی ڈائریکٹر نیوز رہے، اور پھر ان کی جو اب بوڑھے ہو گئے ہیں، شرٹس خراب ہوتی رہتی ہیں جی۔ پھر انہوں نے جو ہے دنیا نیوز میں بھی ڈائریکٹر نیوز رہے، اور صحافت کے شعبے میں انہوں نے بڑی ہی دل سوزی کے ساتھ کام کیا۔ اور ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ ایک وقت آیا جو کہ 1920s کے اندر امریکہ کے اندر آیا تھا کہ جس طرح وائکنگ ہوتے تھے، ہم جرنلسٹ بھی ایک پورے جہادی بنے اور ہم نے سیاست میں اپنا ایک رول ادا کیا۔ تو اس میں سے ایک جو تھے وہ ارشد شریف بھی تھے، جو لوگوں کی کرپشن کو بے نقاب کرتے تھے، اگریسو سٹوریز دیتے تھے، اور انویسٹیگیٹو بہت سی سٹوریاں انہوں نے دی، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے پھر مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں جب آپ اس طرح کی اگریسو جرنلزم کرتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے پروگرام کیا پاور پلے، جو کہ 2014 میں شروع ہوا، اور 2016 میں اس کو بہترین انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کا ایوارڈ بھی ملا۔ اور پھر آخر میں یہ ہوا کہ وہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں، لیکن جب رجیم چینج ہوا تو اس کے بعد وہ چینج نہ ہوئے، اور جب وہ چینج نہ ہوئے تو آپ کو پتہ ہے پھر پاکستان میں جو کمزور طبقات ہیں جن میں صحافی بھی شامل ہیں، پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور پھر وہی جو سپر سٹار تھا جرنلزم کا، جو ان کی آنکھ کا تارا تھا، وہی آنکھ میں کھٹکنے لگا، اور پھر ان کے لیے پاکستان میں رہنا مشکل ہو گیا، اور ان کو مجبور کیا جانے لگا کہ وہ پاکستان چھوڑ دیں، اور پھر وہ پاکستان چھوڑ کے دبئی گئے۔ بہت سے باقی واقعات آپ کو علم ہے، اور پھر وہ کینیا میں تھے تو ان کے ساتھ حادثہ ہوا، سازش ہوئی، مرڈر ہوا۔ یہ تو ابھی کھوج لگانا باقی ہے، لیکن یہ تو یقینی ہے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ان سے کچھ نہیں تھی، اور ان کو پاکستان سے تنگ کر کے، دبئی سے تنگ کر کے بھجوایا گیا، اور بالآخر انہیں اگلے جہان جو ہے وہ جانا پڑا، اور یوں ایک توانا آواز، صحافت کی آواز خاموش کر دی گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جرأت، بہادری اور ان کا دباؤ کے باوجود اپنی آواز جو ہے بند نہ کرنا، اس کے لیے وہ لازمی طور پر ڈیزرو کرتے ہیں یہ ایوارڈ۔
جو کہ انسانی حقوق سوسائٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے. میں اس کی داد بھی دیتا ہوں, بڑا ویل ڈیزرونگ اینڈ بڑا ٹائملی, جبکہ ابھی بھی وہی خطرات جرنلزم پہ موجود ہیں. تو ایسے میں ہیومن رائٹس سوسائٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے, تو یہ اور بھی ضرورت ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت جی. ان کی اہلیہ یہاں تشریف فرما ہے, جویریہ صدیق صاحبہ. یہ عمر جلال صاحب ارشد شریف صاحب کی ہاتھ سے بنی ہوئی تصویر لائے ہوئے ہیں, اگر وہ پیش کرنا چاہیں تو آ جائیں. اسکرین لگی یار, اس میں دیکھی جائے.